بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائی، اس پوری صورت میں تقریباً غزوہ تبوک کے تعلق سے تفصیل ہیں. یہ بھی آ چکا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے جھوٹے بہانے بنا کر اپنا آپ کو پیچھے رکھا تھا اور مدینے میں ہی وہ ٹھہر گئے تھے. انہوں نے اس موقع پر اپنی جان اور مال کی قربانی دینے کا کوئی ارادہ نہیں کیا، جھوٹے ہیلا کیے اور بچ مدینہ میں ٹھہر گئے تھے. اسی غزوہ تبوک کے موقع پر ان کی شرارتیں، ان کے مختلف بہانے، جھوٹ خوب واضح ہوا ہے. کچھ ایسے بھی تھے جو جاسوس بن کر اس پورے قافلے کے ساتھ لگ گئے تھے. 10 20 50 جوڑے ہوں گے اور موقع کی تلاش میں تھے کہ کہیں ایسا تنہائی کا موقع ملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں. آئے گا اس کا تذکرہ بھی آگے چل کر آیات میں. ایک گھاٹی سے آپ گزر رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت حذیفہ تھے، حضرت غالباً دوسرے صحابی حضرت عمار تھے. بس 3 آدمیوں کے چھوٹا سا قافلہ. صحابہ کرام اور بڑی جماعت دوسری گھاٹی سے اتر رہے ہیں، پار ہو رہے ہیں. ایک چھوٹی گھاٹی میں سے حضور اور حضرت حذیفہ اور حضرت عمار یہ ہیں. اچانک گھاٹی میں ایسی آواز آئی جیسے پیچھے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اونٹوں پر گھوڑوں پر سوار، ان کی چاپ کی آواز ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حذیفہ سے فرمایا، حذیفہ دیکھو کون ہے؟ تو سب نے ایسے منہ پہ ڈاٹھا باندھ رکھا تھا اور ہاتھوں میں ہتھیار تھے. ان کا ارادہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور آپ کو ختم کر دیں. تو حذیفہ کا علاقے میں بھی کچھ لوگ ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہے کون ہے. آپ نے فرمایا ان کو دفع کرو، ہٹاؤ ان کو. تو حضرت حذیفہ نے تیر چلائے، تلوار چلائی، ان کو واپس بھگایا. حضور نے بعد میں فرمایا، کیا تم نے پہچانا کون تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں پہچانا. پھر آپ نے ہر ایک کا نام لے لے کے بیان کیا، یہ فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، اور اس بری نیت سے آیا تھا کہ یہ مجھ پر حملہ کر دے. تو منافقین ساتھ میں ہوئے تھے. تو اسی موقع پر منافقین کی ایک فہرست اتری ہے. حضرت حذیفہ کو حضور نے فرمایا، ایک راز ہے، کھولنا مت اس کو، جو ہے ساتھ میں رہنے دو، خود ہی چھٹائی ہوتی رہے گی آہستہ آہستہ. لیکن تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم سب کا نام لے لے کے بیان کر تو پھر اس لوگوں میں کہ فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں منافق تھا. اسی وجہ سے حضرات صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ صرف اتنا بتا دو کہ ہمارا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے. یعنی صادق ہونے کے باوجود، سچے ہونے کے باوجود ہر ایک کو اپنے بارے میں ڈر لگا رہتا تھا کہیں اس لسٹ میں ہمارا نام تو نہیں. حضرت عمر نے پوچھا تھا، حذیفہ میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ کون کون منافق ہیں، بس یہ پوچھتا ہوں کہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے. تو یہ صادق سچے ہونے کے باوجود ایسے خوف رکھتے تھے، ڈرتے رہتے تھے. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر ان منافقین کی بہت سی شرارتیں سامنے آئی ہیں، خوب راز کھلا ہے، سارا بھید سامنے آ گیا ہے. انہی میں سے ایک جملہ یہ بھی آ رہا ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. ہوتا یہ تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرماتے، متعدد غزوات ہوئے ہیں، مال غنیمت بھی ہاتھ میں آیا ہے، جب تقسیم فرماتے تھے تو اپنی ثوابدید سے کسی کو زیادہ دیتے تھے، کسی کو کم دیتے تھے. بھئی آدمی کو معلوم ہے کہ یہ زیادہ ضرورت مند ہے، زیادہ غریب ہے بیچارہ، تنگ دست ہے، تو حضور اس کو کچھ فالتو دیتے تھے. جو کچھ کھاتا پیتا ہوتا تھا، اچھا حال میں ہوتا تھا، تو نبی ان کو تھوڑا سا کم دیتے تھے. اس چیز کو دیکھ کر منافقین اعتراض کرتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم میں انصاف نہیں کرتے ہیں، نا انصافی کرتے ہیں. اس پر یہ آیت اتر رہی ہے کہ ایسے انصاف والے ہیں یہ منافقین کہ اگر ان کا پیٹ بھر دیا جائے تو اعتراض ہی ختم ہو جاتا ہے، اس وقت کوئی سوال نہیں کرتا، اور اگر ان کو کم ملتا ہے تو پھر اعتراض کرتے پھرتے رہتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ان کے سوال اور اعتراض کی بنیاد خود غرضی پر ہے، کسی اصولی بات پر نہیں ہے. اگر یہ اعتراض تھا تو اس وقت بھی تو رہنا چاہیے جب ان کو زیادہ ملتا ہے. جب ان منافقین کو، اعتراض کرنے والوں کو زیادہ مل جاتا ہے، اس وقت ہوتی ہے منہ نہیں کھولتے، کچھ بھی نہیں کہتے، خوش ہو جاتے ہیں. اور اگر ان کے حصے میں کم آتا ہے تو اعتراض کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اعتراض کی بنیاد سچائی پر نہیں ہے، خود غرضی پر ہے. اپنا مطلب پورا ہوتا ہے تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے، بھائی تصدیق کریں گے، انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. کم مل گئے تو الزام لگاتے پھرتے رہتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ.
ان میں سے یعنی منافقین میں سے بعض وہ ہیں جو آپ پر طعن کرتے ہیں، آپ پر عیب لگاتے ہیں، فی الصدقات صدقہ خیرات کے بارے میں، اور یہاں صدقات سے مراد ہے صدقات واجبہ، اس میں وہ عیب لگاتے ہیں آپ کو، آپ کسی کو کم دے رہے ہیں، کسی کو زیادہ دے رہے ہیں، اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ پر عیب لگاتے ہیں فی الصدقات زکوٰۃ کے بارے میں، صدقات کے بارے میں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، پس اگر ان کو دے دیا جائے صدقات میں سے، رضو تو خوش ہو جاتے ہیں، خوب مل گیا ان کو تو آپ کوئی عیب نہیں لگا رہے ہیں۔ وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر ان کو نہ دیا جائے اس میں سے، یا دیا گیا لیکن تھوڑا دیا گیا، اذا ہم یسخطون، تو اس وقت ناراض ہوتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس سے اشارہ ملا کہ ان کے اعتراض کی بنیاد سچائی پر نہیں، صرف اپنی غرض پر ہے، جب غرض پوری ہوتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں۔ آج بھی یہ صورتحال ہے کسی نہ کسی درجے میں، کوئی آدمی کسی ادارے میں کام کرتا ہے، کسی مالک کے ماتحت رہ کے کام کرتا ہے، جب تک وہاں کام کر رہا ہے تو تعریفیں کرتا ہے، یہ مدرسہ بہت اچھا ہے، یہاں کا نظام بہت اچھا ہے، یہاں کے منتظم بہت اچھے ہیں۔ کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے، مدرسہ چھوڑنا پڑے تو اب سارا عیب اس مدرسے میں آ جاتا ہے، اب وہ برائیاں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ خود غرضی ہے۔ اگر اچھائی ہے تو وہ آج بھی ہے، جب تک تم وہاں ملازم تھے، کام کر رہے تھے، اس وقت تو تم تعریفیں کرتے تھے، اب الگ ہو گئے تو سارے عیب بیان کر رہے ہو، ہمارے محتم میں یہ عیب ہے، ہمارے ناظم صاحب میں یہ عیب ہے، ہمارے فلاں پیر صاحب میں یہ عیب ہے، فلاں میں سب میں اعتراض آ گیا۔ تو یہ خود غرضی ہے۔ اگر عیب ہے تو وہ اس وقت بھی ہے جب تم خوش ہو، جب تمہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو عیب اس وقت بھی تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور کیا اچھا ہوتا، لو تمنا کے لیے، کیا اچھا ہوتا اگر وہ خوش ہو جاتے اس پر جو اللہ اس کا رسول نے ان کو دیا ہے، اور یوں کہتے حسبنا اللہ، ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اللہ نے جو دے دیا، رسول نے جو دے دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے، اور آئندہ ضرورت پڑے گی تو اللہ ہی ہماری ضرورت پوری کرے گا۔ کیا اچھا ہوتا اگر یوں کہتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، کیا اچھا ہوتا اگر وہ خوش ہو جاتے اس پر جو اللہ اس کے رسول نے ان کو دیا ہے۔ وقالوا، اور یوں کہتے حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ سیؤتینا اللہ من فضلہ، اللہ عن قریب ہمیں دے دے گا اپنی مہربانی سے، یعنی اگر ضرورت پڑے گی تو اللہ پھر ہمارا انتظام کر دے گا۔ عن قریب اللہ تعالی ہمیں دے دے گا اپنی مہربانی سے، اور اس کا رسول، یہاں فصل کیا گیا دو فاعلوں میں، سیؤتینا اللہ ورسولہ، اللہ اپنی مہربانی اور فضل سے اور اس کا رسول ہمیں عطا کرے گا۔ انا الی اللہ راغبون، ہم تو صرف اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہمیں مال سے، زکوٰۃ سے، صدقے سے کیا لینا ہے، مل جائے بہت اچھی بات، نہیں ملے گی تو اللہ ہی تو ہماری ضرورت پوری کریں گے، ہمیں تو ہمارا مقصد تو اللہ ہے، یوں ہونا چاہیے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ سے اپنی سلوک کی بات نقل کی ہے۔ وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں اہل رضا کی علامت بیان کی گئی ہے۔ اہل رضا جو اللہ سے خوش رہنے والے ہیں، کہ وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں خوش رہیں، اگر کیفیات بہت اچھی ہیں، معاملات کی پابندی ہو رہی ہے، رونا دھونا بھی نصیب ہو رہا ہے، تب بھی وہ خوش ہیں، اور اگر خدا نخواستہ تھوڑا حال بگڑتا ہے، یعنی طبیعت بجھی بجھی سے رہتی ہے، معاملات کی طرف چلتی نہیں ہے طبیعت، جس کو ہمارے یہاں قبض کہتے ہیں، دو کیفیتیں ہیں صوفیوں کے یہاں، قبض اور بسط۔ کبھی تو طبیعت بہت کھلی رہتی ہے، خوب لذت آتی ہے کام کرنے میں، رونے میں مزہ آ رہا ہے، معاملات پورے کرنے میں شوق ہے، بلکہ زیادہ ہی پڑھ رہا تسبیحات۔ ایک ہوتا قبض کی کیفیت، کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا، کر تو رہا ہے لیکن بے من کر رہا ہے۔ تو حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے لکھا اہل رضا کی علامت یہ ہے کہ جو حال بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آتا ہے اس پر وہ خوش رہتے ہیں۔ اگر بسط کی کیفیت ہوتی ہے جب تو خوش رہتے ہی رہتے ہیں، اور اگر قبض کی کیفیت ہو تو ان دنوں میں بھی وہ اللہ سے خوش رہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ بلکہ حضرت تھانوی نے پھر اس مضمون کو آگے بڑھایا اور فرمایا قبض کے زمانے میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں، ریاضتیں کی جاتی ہیں، تسبیحات کی جاتی ہیں، ان پر زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے بمقابلہ بسط کے زمانے کے۔ بسط جب طبیعت کھلی ہوئی تھی اس وقت جو تسبیحات آپ پڑھ رہے تھے، خوب شوق سے پڑھ رہے تھے، آنسو بھی ٹپک رہے تھے، اس زمانے کے مقابلے میں جب طبیعت بجھی بجھی سے رہتی ہے، کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا پھر بھی کر رہے ہو، اس وقت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کہ یہ نفس کی مخالفت ہے، جی نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی آپ کر رہے ہیں، اس وقت لگتا ہے کہ آپ تمنا کے بندے ہیں، آپ کا تمنا چل رہی ہے، شوق چل رہا ہے، اس کے لیے پیچھے لگے پڑے ہیں، اس وقت زیادہ ہے۔ پھر حضرت نے لکھا ہے اس میں بڑی زبردست تربیت بھی ہے صوفیوں کے لیے، سلوک والوں کے لیے، کہ وہ اپنی کیفیات پر مغرور نہ ہوں، ان کو ڈر لگا رہے کہ پتہ نہیں کب اللہ ناراض ہو اور ہماری کیفیات کو چھین لے اور ہم پر ایسا برا زمانہ آ جائے کہ شوق بھی نہ رہے۔
تو اس میں تربیت بھی ہے۔ اگر ایک جیسا یہ حال رہے گا تو قدر کیسے کرے گا آدمی؟ اندھیرا آتا ہے تبھی تو اجالے کی قدر ہوتی ہے، اندھیرا آتا ہے تبھی تو اجالے کی قدر ہوتی ہے، جب گرمی پڑ رہی ہے تو جبھی تو سردی کے زمانے کی قدر ہو رہی ہے، یار سردی بڑھیا ہے یا سب یہی مقابلات سامنے آئیں گے۔ تو جب قبض کی کیفیات آئیں گی تبھی آدمی اس زمانے کی قدر کرتا، کیا اچھا زمانہ تھا کہ تہجد پڑھی جاتی تھی، تسبیحات بھی پوری ہوتی تھی، تسبیح پڑھتے ہوئے مزہ آتا تھا۔ اب تھوڑی دن کے لیے 2-4 دن کے لیے ایسی کیفیت آئی ہے تو اس زمانے کی قدر پیدا ہو گیا آدمی اور آئندہ کے لیے کوشاں رہے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اگر وہ خوش ہو جائیں، کیا اچھا ہوتا ہے کہ اگر وہ خوش ہو جاتے ہیں ان چیزوں پر جو اللہ اس کے رسول نے ان کو دی ہے، اور یوں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور ہمیں عن قریب اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول عطا کرے گا۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم تو صرف اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اللہ کو چاہنے والے ہیں، ہمارا منشا دنیا نہیں آخرت ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں صدقات کے مصارف بیان کیے گئے۔ اوپر تو کیا کہا گیا، کچھ لوگ آپ ریب کرتے ہیں صدقے کے بارے میں، کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو بالکل نہیں دیتے، تو اب اسی مناسبت سے صدقات واجبہ جن کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، ان کا مصرف کیا ہے، کہاں کہاں ان کو خرچ کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کہاں کہاں لگ سکتی ہے، یوں سمجھ لو موٹے لفظوں میں۔ تو قرآن حکیم نے ان کے مصارف بیان کیے ہیں، آپ ایک ایک کر کے گنتے رہیے۔ ارشاد فرمایا انما الصدقات، انما حصر کے لیے آتی ہے عربی زبان میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صدقات صرف ان 7-8 مقامات پر ہی خرچ ہو سکتے ہیں، نوی کوئی جگہ نہیں ہے، انہی جگہوں پر خرچ کیا جائے گا۔ انما الصدقات، زکوٰۃ اور صدقات صرف فقیروں کے لیے ہے، والمساکین، مسکینوں کے لیے ہے، دو ہو گئے، فقیر اور مسکین، یہ قرآن کی اصطلاح ہے۔ زکوٰۃ میں تو اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، فقیر کس کہتے ہیں، مسکین کس کہتے ہیں، لیکن وصیت کے باب میں جا کے فرق پڑ جاتا ہے۔ آپ تو موٹا سے یہ یاد رکھو کہ فقیر کہتے ہیں اس نادار کو، اس غریب کو جو ہے تو بہت محتاج، فقیر ہے، غریب ہے بیچارہ، لیکن سوال نہیں کرتا، خودداری سے رہتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی غربت کا اظہار نہیں کرتا، قرآن اس کو کہتا ہے فقیر۔ اور جو آدمی نادار ہے، کمزور حال ہے، لیکن اپنی غربت ظاہر کرتا ہے، لوگوں سے سوال بھی کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ یہ قرآن میں فرق ہے، عام طور سے شارحین کی یہ رائے ہے، اگر کچھ اقوال اس کے برعکس بھی ہیں کہ فقیر وہ ہے جو سوال کر لیتا ہے، مسکین وہ جو سوال نہیں کرتا، لیکن اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ فقیر سے مراد وہ نادار ہے، نادار معنی غریب، وہ غریب ہے جو اپنی غربت پہ خوش رہے اور کسی سے سوال نہیں کرتا، خود کوئی دے جائے بہت اچھی بات، اور مسکین وہ ہے جو نادار ہے، غریب ہے، لیکن سوال کر دیتا ہے لوگوں سے، اپنی ضرورت دوسروں کے سامنے بیان کر دیتا ہے، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، زکوٰۃ فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے، جو بیچارے نادار ہیں، غریب ہیں، ان کے لیے ہے۔ والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ پر کام کرنے والوں کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں کارکنوں کے لیے۔ اسلامی حکومت ہوتی تھی، اب تو ختم ہو گئے، اسلامی حکومت ہوتی تھی، حکومت کے ذمہ دار جو ہوتے تھے وہ کچھ لوگوں کو بھیجتے تھے، جاؤ گاؤں گاؤں زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، فصل میں سے زکوٰۃ لاؤ، جانوروں میں سے زکوٰۃ لاؤ، پیسوں میں سے زکوٰۃ لاؤ، لوگوں کے پاس جاتے تھے۔ یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں عامل، کارندے، کارکن، کام کرنے والے، ان کی جو تنخواہ بنتی تھی وہ بھی اسی زکوٰۃ میں سے دی جاتی تھی۔ والعاملین علیہا، اب اسلامی نظام ختم ہو گیا ہے تو گویا یہ عملاً اب موجود نہیں ہے، جہاں اسلامی حکومت وہاں رہتا ہوگا، ہم جیسے ہندوستان میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، وہاں کے لیے عملاً یہ چیز نہیں ہے۔ تو پہلا اور دوسرا مصرف کیا ہے، فقیر اور مسکین، اور تیسرا مصرف ہے والعاملین علیہا، زکوٰۃ پر کام کرنے والے، ان کے لیے صدقات ہیں۔ نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں کو جوڑنا منظور ہو، مؤلفہ تالیف، اس لیے تصنیف و تالیف وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے، تالیف جوڑنا، کوئی بات کہیں سے لی، کوئی بات کہیں سے لی، فلاں کتاب سے لی، فلاں کتاب سے لی، اور ان کو اکٹھا کر کے ایک کتاب میں جمع کر دیا، جوڑ دیا، اس لیے تالیف کہتے ہیں، الف تالیف، تصنیف اور تالیف بھی بولا جاتا ہے، اسی سے اسم مفعول ہے۔ المؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کے دلوں کو اسلام سے جوڑنا مقصد ہو۔ اس کی بہت سی قسمیں ہوتی تھی، اس میں کافر بھی تھے، مسلمان بھی تھے، کچھ وہ کفار جن سے خیر کی امید ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ میں سے ان کو دیتے تھے تاکہ یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، آہستہ آہستہ آ جائیں، جب یہ آ جائیں گے ان کو دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے، یہ ہے تالیف قلب۔ دوسری شکل یہ ہوتی تھی کہ
कुफ़ार वो थे जो बड़े शरीर थे, उनके शर को दबाने के लिए, उनसे हिफाजत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ज़कात देते थे। जो जिसका खाएगा उसका गुण गाएगा, जो खा लेगा वो शर्माएगा। तो दो मकसद ये होते थे, एक मकसद है कि वो बहुत शरीफ है, काफिर है लेकिन शरीफ है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो उसको ज़कात इसलिए दी जा रही है ताकि वो इस्लाम में आ जाए, आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोहब्बत बढ़ेगी, इस्लाम में आ जाएगा। और एक वो काफिर है जो बड़ा शरीर है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको भी देते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकि वो एहसानमंद रहे और खामोश रहे, शर न फैलाए। ऐसे ही कुछ मुसलमानों में होते थे जो नए नए मुसलमान हुए हैं, अभी तक उनके दिल में इस्लाम जड़ नहीं पकड़ रहा है, शुकूक में मुब्तला है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी देते थे। यह तालीफ़ क़ल्ब, ताकि वो जुड़े रहें, उनको इस्तिहकाम नसीब हो जाए। ऐसे ही किसी कबीले का सरदार मुसलमान होता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खूब देते थे ताकि दूसरे कबीले के सरदार को भी हिर्स पैदा हो, यार मैं भी हो जाऊँगा तो मुझे भी ऐसे मिलेगा। ये तारीफ़ क़ल्ब के मुस्ताक होते थे। तो ऐसे बहुत से मौक़े पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है। इसको कहते हैं मुअल्लफ़तु क़ुलूबुहुम, जिनके दिलों को इस्लाम की तरफ माइल करना और जोड़ना मकसद होता था, इनमें देते थे हुज़ूर। ये देते थे कि लफ्ज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा के इजमा से, सबकी राय मशवरे से अब इस मकसद के लिए ख़र्च करना बंद कर दिया और फरमाया इन्नल्लाह अअज़्ज़ल इस्लाम, अल्लाह ताला ने इस्लाम को अब गलबा दे दिया है, फ़तह दे दी है। अब इस्लाम को ये ज़रूरत नहीं है कि लोगों की दिलजोई करता फिरे, जिसको गरज है इस्लाम कबूल करे, जिसको नहीं जाए कुआ बाढ़ में। इसको कहते हैं मौकूफ़ करना, मनसूख करना नहीं। जब नस्स क़त्ई मौजूद है और रसूलुल्लाह के हयात में वो नस्स क़त्ई मनसूख नहीं हो सके तो बाद में किसी की हिम्मत नहीं कि उसको मनसूख करे, वही थोड़ी आती है। तो इसको मुफस्सिरीन ने मनसूख नहीं मौकूफ़ कहा है, यानी खुदा न करे कि फिर दोबारा कभी ऐसा हालात आए कि इस्लाम गरीब हो जाए, कमज़ोर हाल में आ जाए, फिर काफिरों के शर से बचने के लिए देने की ज़रूरत पड़े तो दे सकते हैं, दोबारा इस पर अमल हो सकता है। तो फ़िलहाल मौकूफ़ है और कुर्ब क़यामत में ऐसा होगा, बदा अल इस्लाम गरीबन व सयऊदु गरीबन कमा बदा, हदीसें हैं सब। तो कभी ऐसा दौर भी आएगा दोबारा कि इस्लाम और मुसलमान गुर्बत में चले जाएंगे, इंतहाई तंग हालात में चले जाएंगे, तो अपनी जान बचाने के लिए काफिरों को भी देना पड़ सकता है, कुछ लोगों को इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए भी देना पड़ सकता है। तो अभी मनसूख नहीं कहेंगे, इसको मौकूफ़ कहते हैं मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन के। ये जुज़ मौकूफ़ हो गया है, फ़िलहाल नहीं दिया जाता है, लेकिन अल्लाह न करे ऐसे हालात बिगड़ेंगे तो दोबारा दिया जा सकता है। तो 4 मसरफ़ हुए। नंबर 1 फ़कीर, नंबर 2 मिस्कीन, जिसको हम गरीब कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं। वल आमिलीन अलैहा, और ज़कात पर काम करने वाले जो ज़कात लेने जाते थे, लाते थे, बैतुल माल में जमा करते थे। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और जिनके क़ुलूबों को जोड़ना मंजूर होता था, इस्लाम की तरफ माइल करना मंजूर होता था। 4 किस्म हो गई। नंबर 5 वफ़िर रिक़ाब, सदक़ात और ज़कात सिर्फ़ खर्च की जाएंगी गर्दनों के छुड़ाने में। अब अमलन फ़िलहाल ये भी नहीं है। रिक़ाब का मतलब होता है आदमी ग़ुलाम है, किसी के मातहत रह रहा है। आका कभी कभी यूँ कहता था तुम मुझे इतना पैसे दे दो मैं तुझे आज़ाद कर दूँगा। इसको हमारे यहाँ अरबी ज़बान में मुकातबत कहते हैं, मुकातबत। अब चूँकि ये चीज़ें हमारे माहौल में है ही नहीं तो समझना भी दुश्वार हो जाता है। तो एक आदमी बड़ा है, एक उसका मातहत रह रहा है, वो ग़ुलाम है। अब ये जो आका है, मालिक है, वो उससे यूँ कहेगा मुझे 10,000 रुपये दे दे तो मैं तुझे आज़ाद कर दूँगा। तो अब इसकी मदद करना, इस ग़ुलाम को ज़कात में से देना ताकि ये 10,000 अदा कर दे और आज़ाद हो जाए, इसको कहते हैं गर्दन छुड़ाने के लिए देना, वो फिर रिक़ाब। और मुफस्सिरीन ने इसमें शामिल किया है कैदियों को जो जेल में बंद हो जाते हैं, मुश्किलात की वजह से, नाजायज़ मुकद्दमात की वजह से जेल में फंस गए, तो उनकी रिहाई के लिए भी ज़कात दी जा सकती है, वो फिर रिक़ाब की वजह से। 5 मसरफ़ हुए। नंबर 6 वल गारिमीन, गारिम की जमा है। गारिम वो है जिस पर ज़बरदस्त कर्ज़ा आ गया हो कि उसकी सारी जायदाद बिक जाए, मकानात बिक जाएँ, तब भी उसका कर्ज़ा अदा नहीं हो रहा, उसको गारिम कहा जाता है। देखने में मालदार भाई बड़ी कोठी है, माहाना 10-20 हज़ार की 50 हज़ार की आमदनी है, लेकिन उस पर कर्ज़ा इतना सारा है कि सब कुछ बेच के भी उसका कर्ज़ा अदा नहीं होगा, ये गारिम है, उसको भी ज़कात देकर मदद की जा सकती है। एक तशरीह। दूसरी तशरीह है कि किसी अहम काम के लिए किसी का बोझ अपने सर पर ले लिया किसी ने, मसलन इस आदमी ने इससे कर्ज़ा लिया था और दे नहीं रहा, वो उस पर सख्ती कर रहा है, उसने कहा छोड़ इसको, मैं उसका कर्ज़ा दूंगा, तू कुछ ना कहे, और वो कर्ज़ा इतना भारी है कि मैं खुद अदा नहीं कर सकता, इसकी मदद करूँगा मैं कहीं से भी चंदा करके, तो मुझे भी वो तुम ज़कात में दे सकते हो ताकि मैं लेकर इसकी
تاوان کو بھر دوں، اس کو غارم کہا جاتا ہے۔ دونوں معنی مفسرین نے بیان کیے۔ 6 ہو گئے۔ نمبر 7 وہ فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ فی سبیل اللہ کا لفظ بہت عام ہے، لیکن مفسرین نے اور محدثین نے روایات کی وجہ سے اور آثار اور اقوال صحابہ کی وجہ سے صرف 2 ہی مصداق اس کے طے کیے ہیں۔ فی سبیل اللہ کا مصداق نمبر 1 حجاج جو حج میں گئے ہیں، خدا نہ خواستہ اس کی جیب کٹ جائے، خرچہ لے کر گیا تھا، اب جیب کٹ گئی خالی ہاتھ، تو زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد ہے۔ نمبر 2 مجاہد فی سبیل اللہ، مجاہد جو جہاد میں گیا ہوا ہے، اس کے لیے ہتھیار کا نظام کرنا ہے، سواری کا نظام کرنا ہے، تیر و تلوار کا نظام کرنا ہے، زکوٰۃ کے بدلے سے اس کی مدد کی جائے گی۔ تو فی سبیل اللہ سے مراد 2، ایک تو مجاہد جو جہاد میں جاتا ہے، اس کو بیت المال سے یا آدمی اپنی زکوٰۃ سے مدد کرے گا۔ دوسرے جو حج کرنے گیا ہوا ہے، ہر حاجی اپنے ساتھ پیسے لے کر جاتا ہے اپنے خرچہ کرنے کے لیے، لیکن اتفاق سے وہ چوری ہو جائے، جیب کٹ جائے یا کم پڑ جائیں، تو اپنے گھر کے اعتبار سے وہ کتنا ہی مالدار ہے، آپ اس کو زکوٰۃ میں سے مدد کر سکتے ہیں۔ یہ فی سبیل اللہ۔ وابن السبیل، اور مسافر کو، یہ عام ہو گیا۔ عام مسافر، ایک تو حج والا مسافر، ایک عام مسافر۔ بمبئی سے ایک آدمی یہاں آیا ہے، بڑا سیٹ ہے، مالدار ہے، لیکن ٹرین میں بیٹھا، وہاں اس کا بیگ چوری ہو گیا، پیسہ ختم۔ اب وہ شہر میں آیا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے صاحب میں ضرورت مند ہوں، میرا بیگ چوری ہو گیا، گھر کے اعتبار سے میں سیٹ ہوں، تو مسافر ہونے کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ میں سے مدد کی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اسی ابن السبیل میں داخل کیا ہے طلباء علم کو، جو علم کے لیے سفر کرتے ہیں، کسی مدرسے میں جا کے مقیم ہو جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ بالغ ہیں، عاقل ہیں، گھر کے اعتبار سے مالدار ہیں، تو زکوٰۃ ان پر خرچ کی جائے گی۔ مفسرین نے اس لفظ ابن السبیل سے ہی ان کو شامل کیا ہے۔ بہرحال یہ مصارف ہیں، مصارف مطلب خرچ کرنے کی جگہ، زکوٰۃ ان جگہوں میں خرچ کی جائے گی۔ یہ اللہ فرما رہا ہے انما، انہی جگہوں میں خرچ کی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، تاکیداً فرمایا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جانکار ہے، وہ جانتا ہے کہ کن کو دینا چاہیے، اس لیے وہ نام بیان کر دیا، فلاں فلاں کو دو، حکمت والا ہے۔ بظاہر تمہیں ایسا لگ رہا ہوگا اس میں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ ہی حکیم ہے، وہی سمجھتا ہے اس کی حکمت کو وہاں کیوں خرچ کروا رہا ہے۔ یہ مضمون پورا ہو گیا۔ دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پیچھے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ منافقین حیلہ کرتے تھے، بہانے بناتے تھے، رسول اللہ کے سامنے آ کر بڑی محبت کا اظہار کرتے تھے، اپنی سچائی کا اعلان کرتے تھے، جب اکٹھے ہوتے تھے ٹھٹا اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا تھا۔ جب وہ اکیلے بیٹھ کر اسلام کا، رسول کا، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہوتے تھے، تو وہ ان میں سے کوئی یوں کہہ دیتا تھا آپس میں، ارے بات مت کرو زیادہ، کوئی پہنچا دے گا وہاں، کوئی کہہ دے گا نبی سے، تمہارے سارا راز کھل جائے گا۔ تو وہ کیا کہتے تھے، ارے کہہ دیں دے، کہے گا تو، اگر کہہ دے گا تو کہہ دیں دے، وہ تو کان ہے، محمد الرسول اللہ تو کان ہے۔ کان کا مطلب یہ، ہم جیسے ہی جھوٹ ویسے رونے دھونے شروع کریں ان کو تو یقین آ جاتا ہے، اور وہ ہماری ہر بات پر اعتماد کر لیتے ہیں، جلدی سے حضور کو ہم بہکا لیں گے۔ کان ہے وہ تو، کان، یہ کان یعنی ہر بات کو سن لیتے ہیں، ہر بات پر بھروسہ کر لیتے ہیں، ایسے ہیں تو کیا ڈر کی بات ہے، جا کے 2 آنسو بہائیں گے اور یقین دلا دیں گے نہیں جی ہم تو سچے ہیں۔ یہ مطلب آ رہا ہے شاید۔ تو اللہ نے جواب دیا، اگر وہ کان ہے تو تمہارے بھلے کے لیے کان ہے، اگر وہ ایسا نہ ہوتے، یقین نہ کرتے، تمہیں تو اب تک پھانسی میں لٹکا دیا جاتا۔ ہاں جی، السلام۔ الذین، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی آپ کی غیبت کریں گے، لعن طعن کریں گے، تنہائی میں بیٹھ کر قرآن حدیث پر اعتراض کریں گے، بکواس کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، وہ تو ایک کان ہیں، جو سنائیں گے سن لیں گے اور بحث کر لیں گے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، یہ کب کہتے ہیں، جب ان سے کوئی یوں کہتا ہے ایسی باتیں مت کرو، کوئی چغلی لگا دے گا، کوئی کہہ دے گا نبی سے جا کے، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں هُوَ أُذُنٌ، وہ تو ایک کان ہے، ہم جو کچھ کہیں گے اس کو سن لیں گے، بھروسہ کر لیں گے۔ اور یہ شرافت اور اچھے اخلاق کی بات ہوتی ہے کہ آدمی ہر ایک کی بات پر یقین کر لیتا ہے، بلکہ الانسان کیا کہتے ہیں، جیسا خود ہوتا ہے، المرء یقیس علی نفسہ، آدمی خود بہت سچا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، تو وہ یوں ہی سمجھتا ہے کہ سبھی شریف ہیں، سبھی اچھے ہیں، سبھی سچے ہیں۔ تو نبی تو بہت بااخلاق تھے، بڑے کریم تھے، ان کے دل میں تو یہ خیال تک بھی نہیں گزرتا کسی کو تکلیف دیں، کسی کو جھوٹ بولیں، وہ سمجھتے تھے کہ سبھی شریف لوگ ہیں۔ پھر 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے
تصدیق کرنا دل سے، ایک ہے کریمانہ اخلاق کی وجہ سے درگزر کر دینا۔ ایک آدمی آتا ہے، بہانہ بناتا ہے، میرا دل تصدیق نہیں کر رہا لیکن پھر بھی میں بھروسہ کروں گا، اس کے سر پر ہاتھ رکھوں، کوئی بات نہیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، یہ پکڑو جو تمہارا کام ہے اس کو کرو۔ دل تصدیق نہیں کر رہا ہے لیکن پھر بھی کریمانہ اخلاق کا اظہار کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دماغی اعتبار سے اتنے اعلیٰ ذہن کے تھے، پہچانتے تھے یہ سچ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط ہے، لیکن کریمانہ اخلاق سے پھر بھی بھروسہ کرتے تھے اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، جاؤ ہم تمہاری بات کو درگزر کرتے ہیں۔ یہ مطلب تھا، یعنی یہ مطلب نہیں کہ اگر درگزر کر رہا ہے تمہاری کوئی بات کو سن رہا ہے تو دل سے وہ تصدیق بھی کر رہا ہو، ایسے ضروری تھوڑی، تصدیق کرنا الگ چیز ہوتا ہے اور اخلاق کا اظہار کرنا وہ دوسری چیز ہوتا ہے۔ یہ تو آج کل کے جو بزرگان دین ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں اور شیوخ اور پیر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ کیفیات پیش آتی ہیں کہ لوگ آئیں گے جھوٹی جھوٹی اپنی برتری بیان کریں گے، اچھے اچھے خواب بیان کریں گے اور وہ کان لگا کے سن لیتے ہیں، گردن ہلا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی وہ بیوقوف ہے، کریمانہ اخلاق سے وہ برتاؤ کر رہا ہے، درگزر کر رہا ہے، ورنہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات سچی ہو سکتی ہے، جھوٹ ہے۔ میں نے پہلے تمہیں سنایا ہوگا، شیخ حنیف تھے جونپور کے غالباً، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، ہم بیوقوف نہیں ہیں، بیوقوف بن جاتے ہیں اسے، ہم بیوقوف نہیں ہوتے، لوگ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں اور لوگ بیوقوف بناتے ہیں تو ہم بن لیتے ہیں، تاکہ مجمع جڑا رہے، لوگ آتے رہیں، فائدہ اٹھائیں، آج نہیں تو کل ان کی اصلاح ہو جائے گی، تو لوگ آتے ہیں، جھوٹے خواب بھی سنائیں گے، بڑے برکات بھی سنائیں گے اور یوں بھی کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال یہاں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سمجھتے تھے، آپ کا دل ان کی تصدیق نہیں کر رہا ہوتا تھا، پھر بھی کریمانہ اخلاق کی وجہ سے آپ ان کو درگزر کرتے تھے، معاف کرتے تھے، ایسے ظاہر کرتے تھے کہ میں یقین کر رہا ہوں، جاؤ میں نے معاف کر دیا، اس سے وہ دھوکہ اٹھاتے تھے اور غلط فائدہ اٹھاتے تھے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے، کسی بھی کام کو چلانے کے لیے ایسا ظرف تو آدمی کو چاہیے ہی چاہیے۔ اگر وہ ہر بات پر نقل کرے گا، ہر بات پر کھرا کھوٹا ایک دم کر دے گا تو نظام نہیں چلے گا، اس کو اپنا ظرف اتنا وسیع رکھنا پڑے گا۔ ہم تو بہت چھوٹا سا کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی تجربہ ہے اس چیز کا، ہم تو بہت چھوٹا سا کام کر رہے ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں چھوٹا سا، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں بھی خاصا تجربہ ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ہمارے عملے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم اندر تک جانتے ہیں کہ یہ کیسا ہے، اور جانتے ہیں کہ بھئی یہ بہت سچا نہیں ہے، وفادار نہیں، لیکن ہم لے کے چل رہے ہیں۔ ایسے کہاں تک چھٹائی کریں گے، ہم چلنا پڑتا ہے، لے کے گزر کرنا پڑتا ہے، بہت غلط باتیں بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن بہرحال عملے کو لے کے چلنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ سال ہر سال ہو گئے کہ بہت خراب شکایتیں کسی کے تعلق سے آئی رہتی ہیں اور ہم نے ان کے منہ پر کبھی ذکر تک نہیں کیا کہ تمہارے بارے میں یہ شکایت آ گئی، لیکن چلنا پڑتا ہے، ایک سمندر ہے، اس میں ڈال دو، بہت سی باتیں ڈلتی رہیں گی، چلتی رہیں گی۔ اگر ہر ایک کو نکال کے پھینکتے رہو گے تو کام کیسے چلے گا؟ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، یہ کوئی فیکٹری تھوڑی ہے جس میں چھٹائی کرتے رہیں، سب لے کے چلنا پڑتا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اور پھر یوں کہتے ہیں وہ تو ایک کان ہے۔ کان ہے کہ مطلب یہ جیسے کہیں گے ویسے سن لیں گے اور بھروسہ کر لیں گے۔ قل، اے نبی فرما دیجیے، اذن فی خیر، فی مقدر اضافت بیان فی ہے، وہ خیر کی وجہ سے تمہارے خاطر کان ہیں، یعنی اگر وہ کان ہے تو تمہارے بھلے کے لیے ہیں۔ اگر وہ ایک ایک کو ظاہر کرتے رہیں کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، تو تمہاری تو عزت خاک میں مل جائے گی، تمہارا جینا بھاری ہو جائے گا۔ اگر وہ کان ہیں، تمہاری باتوں کو سن لیتے ہیں، پھر درگزر کر دیتے ہیں، تو تمہارے بھلے کے لیے۔ یؤمن باللہ، وہ پیغمبر اللہ پر یقین کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، ویؤمن للمؤمنین، اور تصدیق کرتا ہے ایمان والوں کی، اور تم میں سے ایمان لانے والوں پر وہ مہربان ہے، ورحمۃ للذین آمنوا منکم۔ یؤمن باللہ میں با آئی ہوئی ہے اور ویؤمن للمؤمنین میں لام ہے، یہی سے فرق ہو گیا کہ با کے صلے میں جب ایمان کے صلے میں جب با آتا ہے تو وہ ایمان اصطلاحی کے معنی میں ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایمان اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، تو وہ اس معنی میں ہوتا ہے۔ اور یؤمنو کے بعد آمن یؤمنو کے بعد جب لام آتا ہے تو وہ محض لغوی معنی میں ہوتا ہے، تصدیق کرنا، یقین کرنا، اس وقت وہ ایمان باللہ، ایمان بالرسول کے معنی میں نہیں ہے۔ تو یہاں ویؤمن للمؤمنین آیا، یہ صرف تصدیق کے معنی میں۔ تو کہہ دیجئے کہ وہ کان ہیں تمہارے بھلے کے لیے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مؤمنوں کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، تصدیق کر دیتے ہیں، اور وہ رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ظاہری طور پر مؤمن ہو چکے ہیں۔ رحمۃ للذین آمنوا منکم، یعنی صرف اظہار ایمان پر رسول اللہ تمہارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں، حقیقت ایمان وہ تلاش نہیں کرتے، صرف تم ایمان کا اظہار کرتے ہو تو تمہارے ساتھ رسول اللہ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں، یہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر حقیقت سے تولیں گے تو کتنے لوگ تم میں سے نکل جائیں گے۔ والذین یؤذون رسول اللہ،
اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سب منافقین کے احوال چل رہے ہیں۔ یحلفون باللہ لکم لیرزوکم واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ ان کانوا مؤمنین۔ ایک طرف تو ان کا یہ حال ہے کہ رسول اللہ کی بھی غیبت کریں گے، آپ پر بھی لعن طعن کریں گے، آپ پر عیب لگائیں گے، قرآن کا اور حدیث کا مذاق اڑائیں گے۔ ایک طرف تو یہ حال ہے۔ دوسری طرف یہ ہے جب مسلمانوں میں آ کر بیٹھتے ہیں تو موٹی موٹی قسم کھا کے کہیں گے باپ خدا کی سو ہم تہر ساتھ ہیں، با اللہ کی تہر ساتھ ہیں، ہم تو ویسے ہی ہوں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، موٹی موٹی قسم کھاتے ہیں۔ یحلفون باللہ لکم لیرزوکم، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے تاکہ تم کو خوش کر دیں۔ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائیں گے، بھروسہ دلائیں گے ہم تو سچے مسلمان ہیں، ہمارے اوپر شک مت کرنا۔ اگر تم سچے مسلمان ہو تو تمہیں یہ کہنے کی ضرورت کیا کہ ہم سچے ہیں؟ سچائی تو خود ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تمہیں ڈر یہ لگا رہتا ہے کہیں ہمارے بارے میں ان کو شک نہ ہو جائے، کہیں ہمارا راز کھل نہ جائے، اس لیے بھروسہ دلانے کے لیے قسم کھاتے رہتے ہو۔ یہ زیادہ قسم اٹھانا ہی تو نشانی ہے تم جھوٹے ہو۔ یحلفون باللہ، وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں لکم تمہارے سامنے، لیرزوکم تاکہ وہ تم کو خوش کر دیں، تمہیں راضی کرنے کے لیے۔ واللہ ورسولہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان کو خوش کیا جائے۔ ان کا کام یہ تھا کہ اللہ کو راضی کرتے، رسول کو خوش کرتے۔ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے قسم کھانے سے حاصل کیا اگر اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کا تمہارے ایمان پر بھروسہ ہو جائے گا، سب کے دلوں میں اللہ اتار دے گا بھئی یہ سچا آدمی، یہ پکا مومن ہے، سب کے دلوں میں اتار دے گا اللہ تعالیٰ۔ لیکن وہاں تو راضی نہیں کر رہے ہیں، یہاں کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ریاکاری کے لیے کوئی آدمی عبادت کرتا ہے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے اخلاق ظاہر کرتا ہے، یہی وہی بیوقوفانہ حرکت ہے۔ اگر اللہ کو تم نے خوش کر لیا تو سارا جہاں تم سے خوش ہو جائے گا۔ کسی کو خوش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کی چاپلوسی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو راضی کرو۔ جب اللہ تمہارا ہو جائے گا تو سارے قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ سب کو تمہارے ساتھ جوڑ دے گا۔ یعنی کوئی ڈھونگ کرنے کی ضرورت نہیں، ڈھکوسلے کرنے کی ضرورت نہیں۔ یقین اور استحکام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرو، سب تمہارے ہو جائیں گے۔ واللہ رسول، میں نے پہلے بھی سنایا ہوگا، حضرت امیر معاویہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھا تھا کہ امی جان ہمارے لیے کچھ نصیحت کر دیجیے، اور بہت لمبی نصیحت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ امیر ہیں، خلیفہ بن چکے ہیں، پوری رعایا کو لے کر چل رہے ہیں، تو چھوٹی سی نصیحت کرنا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خطبہ لکھا چھوٹا سا، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام، جو کچھ لکھنا تھا اس کے بعد ایک ہی جملہ لکھا اور فرمایا اگر تم ساری دنیا کو خوش کرنا چاہو گے اللہ کو ناراض کر کے تو تم سے کوئی خوش ہونے والا نہیں، اور اگر تم ساری دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ کو راضی کرو گے سارا جہاں تم سے خوش ہو جائے گا۔ بس یہ نصیحت لکھی، والسلام عائشہ، چھوٹی سی نصیحت۔ یہی حاصل ہے کہ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے لیے عمل کریں گے تو اللہ سب کے دلوں کو ہماری طرف مائل کر دے گا، اللہ سب کے دل میں یقین کر دے گا بھئی اچھا آدمی ہے، دیندار آدمی، با اخلاق ہے۔ اور اگر ریاکاری کر رہے ہیں، دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کوئی مطمئن نہیں ہوگا، اس لیے کہ قلوب تو وہاں سے ہلتے ہیں، سب کہیں گے ویسے ہی ڈھونگی ہے، ڈھونگی ہے، سب یوں کہیں گے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ لائق ہے، زیادہ حقدار ہے کہ یہ ان کو خوش کرتے ہیں۔ کافر یا منافقین ان کو یعنی اللہ کو اور رسول کو خوش کرتے، یہ زیادہ حق کی بات ہے، ان کانوا مؤمنین، اگر یہ مومن تھے۔ اس کے بعد فیصلہ کن بات سنائی جا رہی ہے، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ کیا انہوں نے ابھی تک یہ بات بھی نہیں سمجھی؟ الم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا؟ یا اتنے دن سے حضور کے پاس آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، حضور کی نصیحتوں کو سن رہے ہیں، واعظ بھی سن رہے ہیں، کیا اتنے دنوں سے سنا کے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے؟ اتنی بات ان کو سمجھ میں نہیں ہے۔ الم یعلموا، کیا انہوں نے جانا نہیں کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے فان له نار جہنم، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدا فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کتنے دنوں سے بات سن رہے ہیں تو اتنی موٹی بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی۔ ذالک الخزی العظیم، اور وہ بڑی ذلت کی بات ہے، کوئی آدمی جہنم میں جائے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ بنے، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ دوسری طرف ان کا دل کا حال یہ ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہیں رسول اللہ پر کوئی قرآن کی آیت یا سورت نہ اتر جائے جس میں ہمارا یہ سارا راز کھول دیا جائے اور رسول اللہ کو پتہ چل جائے کہ ہم تو ویسے ہی لگے پھر رہے ہیں اور سچے مسلمان نہیں ہیں۔ اس سے ڈرتے بھی رہتے تھے ہر وقت، اس لیے جھوٹی قسم کھانے کی نوبت آتی تھی، اوپر جو بھی بیان آیا تھا۔ یحذر المنافقون، منافقین ڈرتے ہیں، ان تنزل علیہم، کہ ان کے بارے میں نازل کر دی جائے سورۃ، کوئی سورت، تنبئہم، جو خبر دے دے لوگوں کو، صحابہ کو، بما، ان باتوں کی، فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے۔ چونکہ وہ منافق تھے
سچے مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کی شکل بنا کر مسلمانوں میں گھلے ملے رہتے تھے، تو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہیں محمد رسول اللہ پر کوئی صورت نہ اتر جائے، اور جس صورت میں ہمارے بارے میں بتا دیا جائے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، نام لے دیا جائے، اس سے ڈرتے رہتے تھے، ہر وقت خوف لگا رہتا تھا۔ یحذر المنافقون، منافقین ڈرتے ہیں کس چیز سے؟ ان تنزل، کہ نازل کر دیا جائے، علیہم، ان کے بارے میں، سورۃ، کوئی سورت جو بتائے ان کو یعنی لوگوں کو، بما فی قلوبہم، ان باتوں کو جو ان کے دلوں میں ہیں۔ فرما دیجئے استہزئوا، خوب ٹھٹا اڑاؤ، خوب مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ ظاہر کر کے رہے گا وہ جس سے تم ڈر رہے ہو، یعنی جس چیز کا تمہیں اندیشہ ہے یہ ہو کر رہے گا، ایک نہ ایک دن تمہاری حقیقت کھلے گی، اور کھول دی گئی نبی پر، نام بنام سب کے نام بتائے گئے، فلاں ابن فلاں منافق ہے، فلاں ابن فلاں منافق، سارا راز حضور کو بتا دیا گیا تھا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ ابھی پیچھے تذکرہ آیا تھا، اپنی مجلسوں میں بکواس کرتے تھے، کچی باتیں کرتے تھے، رسول اللہ پر لعن طعن کرتے تھے۔ جب کبھی یہ بات پہنچ جاتی حضور کے پاس اور حضور ان سے پوچھتے تم نے ایسی باتیں کی تھی، تم یوں کہہ رہے تھے، یوں کہہ رہے تھے، عجیب ایسی مذاق کر رہے ہیں، ہمارے دل میں ایسی بات تھوڑی ہے، ہم تو پکے ہیں، تو ایسے بہانے بناتے تھے، اس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر ان سے آپ پوچھیں کہ تم نے ایسا کیوں کہا تھا، فلاں موقع پہ تم یہ بات کر رہے تھے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ، ہم تو دل لگی کر رہے تھے، تو ویسے ہی مذاق کر رہے تھے، وَنَلْعَبُ، اور کھیل رہے تھے، موج مستی دل لگی کر رہے تھے، ہمارا مطلب حقیقت نہیں تھا، ہم تو ویسے ہی کہہ رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ، ان سے فرما دیجئے کیا اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول سے تم مذاق کرتے ہو؟ یعنی مذاق کرنے کے لیے اللہ، رسول اور قرآن نہیں رہ گیا، اور چیزیں مذاق کے لیے نہیں، قرآن کے بارے میں مذاق کرو گے، اللہ کے بارے میں مذاق کرو گے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ، ان سے کہو کیا تم اللہ، اس کی آیات یعنی قرآن اور اس کے رسول کریم کے بارے میں ٹھٹا کرتے ہو، مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، یہ صرف تمہارا بہانہ ہے، لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم تو کافر ہو چکے ہو تمہارے ایمان ظاہر کرنے کے بعد، کافر تو پہلے سے بھی ہیں، تم نے اظہار ایمان کیا تھا، اس اظہار ایمان کے بعد ان کلمات کی وجہ سے صراحتاً تم کافر ہو چکے ہو، جب تو پردہ پڑا ہوا تھا، قد کفرتم، تم لوگوں نے کفر کیا ہے، تم کافر ہو گئے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد۔ اس پر ایک علمی سوال ہوتا ہے، مومن تو پہلے بھی نہیں تھے، اس لیے میں نے وہ لفظ بڑھا ہے، تمہارے اظہار ایمان کے بعد اب تم کفر کر چکے ہو، پہلے تو ویسے ظاہر کر رہے تھے اور بتا رہے تھے مومن، لیکن ایسی باتیں کرتے ہو، اس سے تو خود بخود تمہارے اوپر حکم لگے گا کافر ہونے کا۔ ان نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة منهم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین، اگر ہم معاف کر دیں تم میں سے ایک جماعت کو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے اور تمہارا نفاق چھپا رہے، تو ممکن ہے کہ ایک طائفہ، ایک جماعت کو ہم معاف کر دیں، اور معاف کرنے کی صورت ایک یہ ہے کہ آئندہ چل کر اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے دے، درگزر ہو جائے گا، یا معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے نفاق کو چھپائے رکھے گا اللہ تعالیٰ، اسی نفاق کے ساتھ مریں گے، آخرت میں دیکھا جائے گا، دنیا کے اعتبار سے معاف ہو گئے۔ اور دوسرا طائفہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی ذلیل کر دے، اور ذلیل کرنے کی صورت وہی ہوگی کہ ان کے بارے میں رسول اللہ کو علم دے دیا جائے کہ یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سچے مسلمان نہیں ہیں۔ ان نعفو، اگر ہم معاف کر دیں، عن طائفۃ منکم، تم میں سے ایک طائفہ کو، تو پھر ہم عذاب تو دیں گے ایک دوسرے طائفہ کو، نعذب طائفۃ، تو ایک طائفہ کو تو ہم عذاب دے کر ہی رہیں گے، یعنی موٹا سا مطلب کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے ایمان کی توفیق مل ہی جائے اور تم سچے مسلمان بن جاؤ، ادھر ادھر ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے مقدر میں ایمان ہی نہیں ہے، ان کو ہم ظاہر کر کے رہیں گے، ذلیل کر کے رہیں گے۔ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس وجہ سے کہ وہ لوگ مجرم ہیں، جرم کا ارتکاب کھلم کھلا کر رہے ہیں، اب وہ اپنا آپ پر خود پردہ نہیں ڈالنا چاہ رہے، تو اللہ بھی ان کے پردے کو ہٹا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے اور